خداوندی اور اس مشن کو جسے میں پیش کر رہا ہوں کے لیے زندگی وقف کر دینا چاہو تو طبعی زندگی کے قریبی مفاد پر مستقبل کی خوشگواریوں کو ترجیح دو، اور اللہ اور دارالآخرت چاہتی ہو تو تم کو غریبی کی زندگی بسر کرنی ہوگی۔ تم میں سے جو بھی اس طرح کی حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرے گی اللہ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ان آیات کی روح سے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ایک نقشہ پیش کیا گیا ہے، جس میں آپ کی بیویوں نے اپنی زندگی کا مشن یہ بنا لیا کہ وہ اپنی کسی بھی خواہش کے لیے آپ کو تنگ نہیں کریں گی، آپ کو کچھ نہیں کریں گی، اپنے گھر کو نہایت مطمئن آپ کے لیے رکھیں گی تاکہ آپ کا مشن کامیاب ہو سکے۔ وہ چاہیں گی کہ اس طریقے سے کہ انہوں نے اس کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا کہ وہ رسول اللہ کو خوش رکھیں اور گھر میں کسی قسم کی بدمزگی نہ ہونے دیں تاکہ آپ کا مشن کامیاب ہو سکے۔ اس کے بعد کہا گیا ہے کہ وَمَن يُقْنُتْ مِنْكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ تم میں سے جو بھی کوئی اس طرح کی زندگی بسر کرے گی، کیونکہ یہ زندگی ایک معمولی عورت کی زندگی نہیں ہے، یہ زندگی ایک مکمل احسار اور قربانی کی زندگی ہے جس میں آپ نے اپنی تمام خواہشات کو سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ تمہیں عام عورتوں کی نسبت دوہرا اجر دیا جائے گا۔ اس آیت کا ریفرنس ہے 33/21۔ تمہیں دوہرا اجر دیا جائے گا کہ تم نے اس طرح کی زندگی بسر کی۔ رسول خدا کا فریضہ رسالت اتنا بڑا اور عظیم تھا کہ آپ کا زیادہ وقت اپنی جماعت میں صرف ہوتا تھا، ان کی تربیت کرنی ہوتی تھی، اس لیے وہ زیادہ وقت گھر میں نہیں دے سکتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی اس کامیابی میں ان کی ازواج کا کتنا بڑا ہاتھ ہے۔ یہ خواتین کتنی ایثار پسند اور وفاشار تھیں، اور انہوں نے کس طرح رسول اللہ کے گھر کو اتنا مطمئن اور پرسکون بنایا۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن وكان الله على كل شيء رقيبا۔ اس کے بعد کہا اس کے بعد تمہارے لیے کسی نئی عورت سے شادی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ کی بیویوں کے متعلق کتنی باتیں آپ کو ان احادیث کی کتابوں میں ملیں گی یا تاریخ میں ملیں گی۔ آج میں آپ کے سامنے وہ قرآن کی آیت پیش کر رہی ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان عورتوں کو چھوڑ کر جو اتنی اثار پسند ہیں اور جنہوں نے اتنی قربانی تمہیں کامیاب کرنے کے لیے کی ہے، اس کے بعد اے رسول تیرے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ تو کوئی اور بیوی کر سکے۔ اس کے بعد تمہارے لیے کسی نئی عورت سے شادی کرنا جائز نہ ہوگا، نہ ہی یہ کہ ان بیویوں میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ کسی اور عورت سے نکاح کرے، خواہ اس کی خوبیاں تمہیں کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگیں۔ اب تیری بیویاں وہی رہیں گی جو تیری بیویاں بن چکی ہیں۔ یہ پابندی خالص آپ کے لیے ہے، دوسرے مسلمانوں کے لیے نہیں۔ یاد رکھو خدا کا قانون تمام امور کی نگہداشت کرتا ہے، اور یہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ انہیں کہا گیا کہ تمہارے اس ایثار اور قربانی کے بدلے میں تمہیں دوہرا عام مومنوں کو چھوڑ کر، مومن عورتوں کو چھوڑ کر تمہیں اس ایثار کی زندگی بسر کرنے کے لیے دوہرا اجر ملے گا۔ یہ ایک ایسا
یہ ایک ایسا مقام ہے جس میں ازواج رسول کو دوسری مومنات پر فوقیت دی گئی ہے۔ یہ مقام خدا کی ماں یا بیٹیوں کو حاصل نہیں، انہیں دوہرے عذاب و ثواب کا مژدہ نہیں سنایا گیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہر کامیاب مرد کے لیے ضروری ہے کہ اس کا گھر پرسکون ہو۔ باہر والوں سے لڑنا بہت آسان ہے، لیکن ایسے گھر میں جہاں بیوی یہ کہتی رہے تیرے کارج میں لبے کی ہے، ہر وقت اپنی فرمائشوں کی فہرست بنا کر پیش کرتی رہے، تو ایسے گھر میں رہ کر ایک انسان جس کے ذمے دنیا بھر کے کام ہو خوش نہیں رہ سکتا اور نہ ہی باہر کا کام کر سکتا ہے۔ ان آیات سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ خواتین کتنی ایثار پسند اور وفاشار تھی، لیکن تاریخ میں اس کردار و ایثار کی کوئی تصویر نہیں ملتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ جو ایک بہت بڑی عالمہ تھیں، ان کے مرتبے کو کم کرنے کے لیے یہ کہانی وضع کی کہ انہوں نے جنگ جمل کی جس میں کثرت سے صحابہ کی جانیں ضائع ہوئیں۔ حالانکہ عرب کے عام دستور کے مطابق بھی حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینا ان کے ورثہ اور اولاد کا کام تھا۔ حضرت عثمان کی اولاد تھی اور ان کی موجودگی میں حضرت عائشہ یہ دعویٰ لے کر جنگ کر ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے اس جنگ کے دوران حضرت عثمان کی اولاد کو بھی آپ کے ساتھ نہیں دکھایا گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو قاتلین عثمان کا قطعی علم کیسے ہوا؟ تبری کی تاریخ میں ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی تحقیق کی یا کسی عدالت سے فیصلہ کروایا۔ اس کہانی میں ٹیپ کا بند یہ جاریہ بن قدامیہ کی یہ تقریر ہے: اے ام المومنین، عثمان غنی کا قتل ہونا زیادہ پسندیدہ تھا بامقابلہ اس کے کہ تم اس ملعون اونٹ پر سوار ہو کر نکلی۔ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پردہ مقرر کیا ہے، تم نے پردے کی ہتک کی، پردے کے پیچھے جاؤ۔ اس سے بھی زیادہ افسوسناک واقعہ آپ کی وفات کا ہے۔ تاریخ اسلام جس کے مصنف مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی ہیں، اپنی کتاب تاریخ اسلام کے حصہ دوم میں لکھتے ہیں کہ 57 ہجری میں ام مومنین عائشہ صدیقہ فوت ہو کر جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ آپ مروان کی مخالفت کیا کرتی تھیں کیونکہ ان کے اعمال اچھے نہ تھے۔ مروان نے ایک روز دھوکے سے دعوت کے بہانے بلا کر ایک گڑھے میں جس میں ننگی تلواریں اور خنجر رکھ دیے گئے تھے آپ کو گرا دیا۔ آپ بہت ضعیف اور بوڑھی تھیں، زخمی ہو گئیں اور ان زخموں کی تاب نہ لا کر فوت ہو گئیں۔ یہ ہے انجام ان عورتوں کا جو زندگی کے دوسرے شعبوں میں گھر اور خاوند کی تابعداری اور اولاد کو چھوڑ کر حصہ لیتی ہیں۔ یہاں مرد حضرات غالباً یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ عورتوں کو گھر کے علاوہ دنیا کے کسی کاروبار میں حصہ نہیں لینا چاہیے، اور اس سلسلے میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی معاف نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں عورتوں کی نشو و نما بحیثیت ایک انسان کے رک گئی ہے۔ ہر قسم کا ظلم و ستم ان پر روا رکھا جاتا ہے اور جاتا تھا۔ مسلمانوں نے اپنی آدھی آبادی کو عضو معطل بنا دیا ہے، آزادی کے گفتار اور خیالات تک کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1500 سال میں ہمیں کوئی بلند پایا عالم دین عورت نظر نہیں آتی۔ تبری کی تاریخ پڑھے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ معاشرہ صرف آدمیوں کا تھا۔ رسول اللہ کے زمانے میں صرف آدمی ہی آدمی تھے، عورتیں یہاں تھیں ہی نہیں، اور اگر تھیں تو انہوں نے کبھی کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ عرب میں نہ تو کوئی ایسا زلزلہ آیا کہ جس سے شہر کے شہر زمین میں دھس گئے ہوں، نہ کوئی ایسی آگ لگی جس سے شہروں کے شہر ویران ہو گئے ہوں۔